اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملانا جائز ہے، یعنی سورہ فاتحہ تو لازماً پڑھی جائے گی، دوسری کوئی سورت پڑھنا لازم نہیں ہے، البتہ ملانا منع بھی نہیں ہے، ملائی بھی جا سکتی ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، نماز والا درود پاک جو ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کی بخشش کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا، سلام ایک طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے اور دونوں طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی باتیں ثابت ہیں۔ اب آئیے اس کا ثبوت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نماز جنازہ چونکہ نماز ہی کی طرح نماز ہے، لہٰذا وہی اصول لازم آئے گا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، لہٰذا چونکہ یہ نماز ہی کی قسم ہے تو اس میں فاتحہ پڑھی جائے گی۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرات بلند آواز سے کی، اور جب سلام پھیرا اور ہم نے پوچھا کہ آپ نے جہری قرات کی تو انہوں نے کہا ہاں، تاکہ تمہیں یہ علم ہو جائے کہ یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ بھی سنت میں دو چیزیں ہیں، ایک کہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے اور دوسرا قرات جو ہے وہ اونچی بھی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا سنن نسائی میں تو الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازے میں فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھی اور قرات اونچی آواز سے کہی، فارغ ہوئے تو کہا میں نے اس لیے وہ آواز بلند پڑھا فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت کو، تاکہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بات بھی سنت ہے اور حق ہے۔ لہٰذا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قرات تو لازم ہے، اس کے بغیر تو نماز جنازہ ہوگی نہیں۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی قرات جو ہے، یعنی سورت کی قرات فاتحہ کے علاوہ جائز ہے، لازم نہیں ہے۔ ثنا کے پڑھنے کا، سبحانک اللہم جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی ثبوت حدیث سے نہیں آتا۔ جنازے میں قرات سری بھی کی جا سکتی ہے اور جہر کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، لہٰذا ایک تو جیسا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی بات عرض کی کہ انہوں نے بآواز بلند پڑھا اور کہا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ بات سنت ہے، اور محدثین اس سے دو باتوں کی دلیل لیتے ہیں، ایک سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی اور اس کے ساتھ کسی دوسری سورت کے جواز کی، اور دوسرا جہر کے ساتھ پڑھنے کی۔ اسی طرح عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جنازہ ایک پڑھائی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی جنازے کی دعا یاد کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاؤڈلی پڑھا تبھی تو یاد کی۔ تو اصل میں اصول کیا ہے؟ اصول ہے سری قرات کرنا، یعنی آہستہ پڑھنا، لیکن اگر کوئی جہر کر لے تو جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اصول کہ بنیادی طریقہ کیا ہے، دوسرا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کر لو تو جائز ہے۔ تو بنیادی طریقہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ جنازہ کی، اس کی ساری دعائیں سری پڑھی جائیں گی، خاموشی سے پڑھی جائیں گی، ساری چیزیں اور سورہ فاتحہ وغیرہ۔ لیکن اگر کوئی آواز بلند پڑھ دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ سری قرات کی حدیث یہ بھی موجود ہے کہ ابو امامہ بن سہل سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ہلکی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور 3 تکبیریں کہی جائیں اور آخری تکبیر کے ساتھ سلام پھیرا جائے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز میں پڑھتے تھے، البتہ آپ نے جہر بھی کیا صحابہ کو طریقہ بتانے کے لیے، تو لہٰذا جہر کرنا جائز ہے۔ خاص طور پر ہمارے یہاں چونکہ لوگوں کو بالکل یاد نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ان کو طریقہ سکھانے کے لیے کبھی کبھار اگر کوئی امام جہر کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہرحال پڑھا جا سکتا ہے، دلیل اس سے بنتی ہے۔ تو پہلی تکبیر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے گا۔ ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے انہیں خبر دی کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ امام تکبیر کہے اور پھر پہلی تکبیر کے بعد سری طور پر یعنی خاموشی سے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر یعنی تکبیر کہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے، یعنی درود ابراہیمی پڑھے، پھر تکبیر کہے اور خالص ہو کر نماز جنازہ کے لیے دعا کرے، پھر تکبیر کہے اور سلام پھیرے۔
ٹھیک ہے. تو تیسری تکبیر کے بعد مصنون دعائیں پڑھی جائیں گی جو علیحدہ انشاءاللہ یعنی تفصیلاً میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دوں گی، کیونکہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خالص دعا بھی کیا کرو. تو لہٰذا پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، تیسری تکبیر کے بعد دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد دائیں جانب سلام ایک مرتبہ پھیرنا، یا 2 مرتبہ بھی پھیرا جا سکتا ہے، ثابت ہے. البتہ سعودی فتویٰ کمیٹی کا جو مستقل ایک فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مشروع یہ ہے، شریعت یہ ہے کہ جنازے پر 4 تکبیریں کہی جائے. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگی جائے اور چوتھی تکبیر کے بعد دائیں جانب ایک سلام پھیرا جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرف سلام پھیرنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ایسے کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا. ان میں سے ایک نماز جنازہ میں اس طرح سلام پھیرنا ہے جیسے نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ 2 طرف بھی آپ سلام پھیرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف پھیرنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ نے تکبیریں 4 کہیں اور سلام ایک ہی کیا. ٹھیک ہے، یعنی دونوں ہی باوقار صحابی ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں آپ دونوں طرف سلام پھیرا کرتے تھے، کبھی ایک طرف پھیرا کرتے تھے تو لوگوں نے بالکل چھوڑ ہی دیا. تو کبھی دونوں طرف پھیرا جا سکتا ہے، کبھی ایک طرف، اور دونوں ہی طریقے جائز ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے پڑھایا. ایک طرف بھی سلام پھیرا، صرف دائیں طرف سلام پھیر کر نماز ختم کر دی، اور دونوں طرف بھی سلام پھیرا. تو لہٰذا جس نے دونوں طرف سلام پھیرا اس نے بھی سنت کی مطابقت کی، جس نے ایک طرف سلام پھیرا اس نے بھی سنت کی مطابقت کی. میں پھر عرض کروں گی یہ وسعت ہے، اختلاف نہیں. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کو جھگڑا نہیں بنانا ہوتا. اگر دلیل دونوں چیزوں کی ملتی ہے تو الحمدللہ یہ آسانی ہے، وسعت ہے. اور یعنی طریقہ کار میں یہ تھوڑا بہت فرق جو آتا ہے یہ توجہ کے قیام کا بھی سبب بنتا ہے. تو یہ اتنی کوئی پریشانی کی باتیں نہیں ہیں. ہم لوگ بہت جلدی جو ہے ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور فتوے ہی لگانے شروع کر دیتے ہیں. ذرا کسی نے ایک کام ہماری مرضی کے خلاف کیا تو بس وہ تو کافر ہو گیا، دین سے باہر ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا، ایسے بالکل نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف بھی سلام پھیرا جیسے ابن مسعود کہہ رہے ہیں، اور ایک طرف بھی سلام پھیرا جیسے ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں. صحابہ دونوں طرف سلام بھی پھیرتے تھے، ایک طرف بھی پھیرتے تھے، لہٰذا دونوں طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے، ایک طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے. اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی جو کہ واجب ہے. کوئی دوسری سورت پڑھنا جائز ہے، البتہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے. دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے گا. تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں کی جائیں گی. دعا ایک بھی پڑھی جا سکتی ہے، سنت کی یعنی مختلف دعائیں ہیں تو 2-3 بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جائے گا. تو سلام ایک طرف پھیرا جاتا ہے اور 2 طرف پھیرنا بھی ثابت ہے. تو چاہے ایک طرف پھیر لیا جائے چاہے 2 طرف پھیر لیا جائے، بہرحال نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی اور دونوں ہی باتیں سنت ہیں. اللہ رب کریم ہمیں سمجھنے، سیکھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.